بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا پہلا سوال ہے بین الاقوامی تنظیموں کا ارتقاء۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر سب سے پہلے ہم تعارف لکھیں گے۔ تعارف میں لکھیں گے اقوام عالم کو باہمی تعاون کی طرف راغب کرنے اور اس کا احساس دلانے میں تحفظ و بقا کے جذبے کو کلیدی حیثیت حاصل رہی ہے۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عالمی تعاون کے تصور کو کسی نہ کسی شکل میں نشوونما ہوتی رہی۔ آغاز میں ایسی کاوشوں کا مقصد جنگ کو روکنا اور قومی مفادات کو تحفظ دینا تھا۔ اسی طرح عالمی اشتراک و تعاون کی تاریخ امن و جنگ سے عبارت رہی ہے۔ نمبر 2 پہ ہم لکھیں گے بین الاقوامی تنظیموں کا مفہوم۔ اب اس کے مفہوم میں جو لکھنا ہے وہ میں پیراگراف پڑھنے لگی ہوں۔ مثالیت پسندوں، آئیڈیالزم انگلش میں کہتے ہیں اس کو، جو آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں ان کو مثالیت پسند کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثالیت پسندوں کی تحریروں میں ایسے موضوعات مثلاً تنازعات، جھگڑوں کا پرامن تصفیہ، سیٹلمنٹ، قانون کی حاکمیت، عالمی نظام میں تمام اقوام کی شرکت اور ان کے مابین باہمی مشاورت سے پہلوؤں کو نمایاں کیا۔ نیز انہوں نے ملکوں کے اندرونی معاملات میں عالمی تنظیم کی طرف سے عدم مداخلت کے اصولوں کی بھی نشاندہی کر دی تھی۔ چنانچہ موجودہ دور میں کم و بیش انہی خطوط پر عالمی تنظیمیں قائم ہو گئیں۔ عالمی تنظیم کا مفہوم بیان کرتے ہوئے پورٹر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسے طور طریقوں اور اعضاء کے مجموعے کا نام ہے جو کہ اقوام عالم سے اشتراک عمل کی عکاسی کرتا ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پیراگراف پڑھنا تھا۔ اب اس کی آؤٹ لائن۔ نمبر 1 پر ہم لکھیں گے تعارف، نمبر 2 پر بین الاقوامی تنظیموں کا مفہوم، اور نمبر 3 پر ہم لکھیں گے بین الاقوامی تنظیموں کی اہمیت اگر لکھنی ہے تو۔ اس کے اندر سب ہیڈنگ ہے: اے لائحہ عمل کی تشکیل دینا، بی بین الاقوامی فلاح کو فروغ دینا، سی افہام و تفہیم۔ نمبر 4 پر سوال کا جو مین ہے وہ لکھیں گے بین الاقوامی تنظیم کا ارتقاء۔ ارتقاء کیسا ہوا؟ اے میں لکھیں گے یونانی دور، بی میں لکھیں گے اہل روم کا دور، سی میں لکھیں گے بین الاقوامی تنظیم قرون وسطیٰ میں، ڈی میں لکھیں گے نظریاتی دور، ای صنعتی انقلاب کا دور، ایف کانگریس آف وائنا، جی یورپی طاقتوں کا کردار، ایچ ہیگ کانگریس، آئی انجمن اقوام، جے بین الاقوامی تنظیم 21ویں صدی میں۔ اور لاسٹ میں ہم نمبر 5 پر اس کا کنکلوژن کر دیں گے۔ کنکلوژن میں ہم لکھیں گے المختصر یہ کہ بین الاقوامی تنظیمیں ترقی پذیر ملک کے لیے کوشاں ہیں، کروڑوں عوام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ بلا شبہ ان مشکلات کا حل نکالنا بین الاقوامی تنظیموں کے مستقبل کے لیے چیلنج ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف ادارے اور تنظیمیں اس سلسلے میں دن رات محنت کر رہی ہیں، لیکن ایک منظم اور جامع عالمی فلاح کے ایجنڈے کی کامیابی تک بین الاقوامی تنظیم کے مستقبل کو درخشاں سمجھنا خام خیالی ہے۔ یہ پہلا سوال تھا جو ختم ہو گیا ہے۔